خدا را جتنی 20 روپے کے اخبار پہ توجہ دیتے ہو اتنی اپنے بچوں پہ توجہ دو، جتنی دیر 20 روپے کا اخبار پڑھتے ہو اتنا اپنے گھر کو بیٹھ کے اپنے بچوں کے چہروں کو پڑھو کہ تمہارے بچوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ گھر کے ایک بادشاہ ایک وزیر ہے، جب دونوں ہی نے آپس کے اندر مخالفت شروع کر دی، دونوں ہی کی ستارے نہ ملے، اہلیان نواب شاہ میں آپ سے پوچھتا ہوں 10 بچوں کے باپ ہو گئے، 5 بیٹیاں 4 بیٹے 4 بیٹے 5 بیٹیاں ہو گئی، جوان ہو گئے، آج تک مولوی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، پامس کے پاس بیٹھے ہیں، علم نجوم والے کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہماری زندگی کے ستارے ملاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، 10 بچوں کے باپ بن گئے، اللہ اکبر، ایک بستر پر تو 7 لیٹ گئے، آج تک ایک ذہن تمہارے نہ بن سکے۔ یہ گھر کے اندر بیٹھی ہے جسے 50 سال پہلے بیاہ کے لائے تھے، آج بھی یہ کہہ رہی ہے خدا کرے تیرا جنازہ مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو، یہ کہہ رہا خدا کرے تجھے کندھا دینا نصیب نہ ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ اولاد بگڑے گی نہیں تو اولاد کیا بنے گی؟ صحابی رسول ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شام کو گھر آیا، دہاڑی نہیں لگی، آج بغیر پیسے لیے گھر میں گھس کے تو دیکھو تمہاری ماں بہن ایک نہ ہو جائے، جسے قرآن کے سائے میں لے کے آئے تھے وہ تمہاری عزت کی دھجیاں گلی میں نکل کے نہ کر دے تو اللہ اکبر مجھے آ کے کہنا پیسہ ہی سب کچھ بن گیا، پیسہ ہی عزت ہے۔ آج لوگوں کی زبانوں پہ ہی آ گیا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اجی چھوڑو جی پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، اور بھائی یہ چیز تم نے بنائی، حالانکہ اللہ نے پیسے میں عزت ہی رکھی، رسول پاک کے مبارک طریقوں میں عزت رکھی ہے۔ نہ پیسے لے کے جاؤ، دیکھو گھر کے اندر بچوں کے سامنے وزیر گھر کا بغاوت کرے گا، لڑائی ہوگی، اتنی بڑی ڈیمانڈیں میری بہنوں تم نے بنائی۔ آج میرے عزیزوں اللہ غنی، عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، قتل کے مقدمے اتنے کوئی نہیں، چوری کے مقدمے اتنے کوئی نہیں۔ مجھے اللہ کی قسم مسجد کے اندر بیٹھتا میں ایک موضوع پہ گفتگو کرتا، میں محلے میں بیٹھا ہوں، میری بہنوں میرا تمہارے پہ حق ہے، تمہارا میرے پہ حق ہے، میں تمہارے پاس اتنی دور سے 1100 کلومیٹر کا سفر کر کے میں مہمان بن کے تمہارے پاس آیا، اللہ اکبر، میں تمہارے سے چائے کی پیالی نہیں مانگتا، میں تمہارے سے پانی کا گھونٹ نہیں مانگتا، بس تھوڑی دیر میری بات سن لو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے درد بانٹنے آیا، میں تمہیں بتانے آیا کہ خیر والی زندگی کہاں سے ملے گی۔ 8 مارچ کو اعلان ہو گیا کہ بچیاں کپڑے اتار کے بازاروں میں آئیں گی، گلے سے دوپٹہ اتار کے بازاروں میں آئیں گی، اللہ اکبر۔ 8 مارچ کو ریلیاں لاہور میں نکلے گی، کراچی میں نکلے گی، اسلام آباد میں نکلیں گی، اللہ اکبر۔ یہ شعور کیا ہے؟ 8 مارچ کو نکلے گی، یہ پردہ کیا ہے، یہ برقع کیا ہے؟ خدا کے واسطے میری بیٹیوں میری بہنوں اس دن ٹی وی آن نہ کرنا، پروردگار عالم کی قسم ہے تیرے منہ سے نکل گیا یہ کام اچھا ہے تو کالی کملی والے کی نبوت والی پگڑی پہ دھبا آ جائے گا۔ یہ کون سی روشن خیالی ہے جو 8 مارچ کو حوا کی بیٹیاں لینے کے لیے نکلے گی؟ یہ نیکر، یہ شرٹ، یہ ہاف شرٹ، یہ عزت ہے؟ ٹول پلازوں پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹنا یہ عزت ہے؟ دھکے کھا کر پولیو کے کچرے گلیوں میں پلانا یہ عزت ہے؟ بسوں کے اندر نیم برہنہ ہو کر لوگوں کو پانی پلانا یہ عزت ہے؟ تجھے تو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا تھا، تجھے تو اللہ نے اتنا پاک بنایا تھا، تاج نبوت بعد میں سر پہ سجایا، پہلے نبی کا جھولا اللہ نے تیری گود بنایا تھا، تو اتنی پاکیزہ عورت تھی، اللہ پاک نبی کو تیری گود والے جھولے میں دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا۔ اپنے حقوق کی بات کرتی ہو، ہمیں حقوق نہیں ملتے، مجھے بتاؤ تیرا دوپٹہ کون چھین کے لے گیا، تیرا پردہ کون چھین کے لے گیا، اور میری بہن تیری آنکھ کا حیا کون چھین کے لے گیا؟ خدا پاک کی قسم اتنا مت، گھر کے اندر جس لباس میں پھرتی ہے تیرا باپ بھی دیکھ کے سر جھکا لیتا ہے۔
گھر کے اندر جو تیرے چہرے کی حالت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاں بازو پہن کے بیٹھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھی ہے، باپ آ گیا غیرت کہاں چلی گئی، بھائی آ گیا غیرت کہاں چلی گئی، رشتہ داروں میں تائے چاچے مامے آ گئے غیرت کہاں چلی گئی۔ خدا پاک کی قسم تو وہ عورت تھی، تیرے چلنے کو دیکھ کر آسمان والے فخر کیا کرتے تھے۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا دن مزدوری کی، دھیاڑی نہ لگی، گھر آیا خالی ہاتھ ہے، گھر کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے۔ بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، میری زندگی کے قیمتی سانس تجھے لگ جائے، میری زندگی کے قیمتی لمحات تجھے لگ جائے۔ کیا ہوا؟ آج چہرہ افسردہ، آج تیرا رنگ بدلا۔ آج کے دور کے اندر اگر چہرے پر افسردگی ہو، کہتی ماں سے مل کے آیا ہوگا، ماں نے سکھا دیا، بہن نے پٹیاں پڑھائی ہوگی۔ اللہ غنی، خدا کے واسطے جس طرح تجھے اپنے ماں باپ پیارے، تیرے شوہر کو بھی اپنے ماں باپ بہن بھائی پیارے۔ خبردار، اپنے سہاگ کی عزت کر۔ یہ علماء کرام بیٹھے مسنون ہے، جب مرد دروازے سے باہر نکلے، عورت باورچی خانہ چھوڑ کر، عورت کپڑے دھونے والی مشین چھوڑ کر، عورت جھاڑو گھر کا وائپر چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر دروازے پر آئے، اپنے شوہر کو دیکھ کر کہ فی امان اللہ، جہاں تک شوہر کی طرف نگاہ جائے شوہر کو دیکھتی رہے، اور جھولی پھیلا کر عرش والے کے سامنے رو کے دکھائے، الہی میرے اپنے گھر کی چھت کے نیچے سے نکال کر تیری رحمت کی چھت کے نیچے دے دیا۔ پروردگار عالم سہاگن چھوڑ کے گیا، سہاگن یا کے ملاقات کرے، ورنہ اس کی قدری نہ کر، اسے مار کے دیکھ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کا جنازہ گھر سے نکلنے کی دیر ہے، تجھے تیرے سے پیار سے بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، کمرے میں پڑی رہے گی، دکھوں میں پڑی رہے گی، تجھے یہ نہیں پوچھے گا روٹی کھائی کہ نہیں۔ یہی ہے جو تیرے لیے سارا دل تڑپتا ہے، یہی ہے جو تیرے لیے دھکے کھاتا ہے۔ میری عزت ہے، تیری طرف کوئی انگلی دیکھے اس کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اس کے قبر میں جانے کی دیر ہے، تیرے جسم پہ کپڑے باقی نہیں بچیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا جب آدمی کا گھر سے جنازہ نکلتا ہے، فرمایا جب آدمی گھر سے جاتا ہے، اللہ اکبر، گھر کی دہلیز پار کرتا ہے، میت چیخ مارتی ہے، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے، اور دنیا پوچھتی ہے چیخ کیوں ماری؟ کہتا اوے لوگوں خیال کرنا، اپنے پیچھے بیوہ اور یتیم بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے ان کی عزت کا جنازہ نہ نکالنا۔ کون سی روشن خیالی میں پھرتی ہو، کون سا تحفظ مانگتی ہو، کون سی عزت مانگتی ہو؟ وہ وقت تھا، وہ دور تھا، تمہیں منہ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، عورت بیوہ ہو جاتی، گھر میں رکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ دور جاہلیت میں جس کا خصم مر جاتا، جس کا شوہر مر جاتا، اسے چوک میں لا کے بٹھاتے۔ اللہ اکبر، عرب کے لوگ اونٹ کی مینگنیاں ہاتھ میں پکڑ لیتے، پھر نشانے مارا کرتے، پہلے جس کی مینگنی لگ جایا کرتی اس کی بدکوہا بن جایا کرتی۔ جو عورت کو اللہ کی طرف سے ناپاکی کے ایام آتے ہیں، عورت کو ایام آ جاتے ہیں دور جاہلیت میں، مرد کی چرپائی پہ لیٹنا تو دور کی بات ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، اس کے کمرے میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی۔ دور جاہلیت میں اگر عورت ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی، مرد کے بھانڈے برتن کو، اس کے کپڑوں کو، حتیٰ کہ اس کی روٹی پکانے کی اجازت نہیں تھی۔
آج یہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی نے نکاح بھی کیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رات باری تھی، آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت سودا نبی پاک کے بستر پہ چرپائی پہ لیٹی ہوئی، میرے نبی نے کروٹ بدل کے دیکھا، حضرت سودا بستر پہ نظر نہ آئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحمت والے نبی نے اٹھ کے دیکھا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ ناپاکی کے حال ہو گیا، اس لیے بستر نبوت سے علیحدہ ہو گئی۔ کملی والے تیرا بستر اللہ اکبر سارے جہان کی عزتوں سے پاک ہے، میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اس لیے تیرے بستر سے اٹھ گئی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا لعل کی نفیستی ناپاک ہو گئی جی یا رسول اللہ، فرمایا اٹھ کے آ اور میرے پاس آ کے لیٹ جا۔ حضرت سودا کو اپنے پاس اس حالت میں لٹایا، فرمایا ہو نواب شاہ کی روشن خیال اور تو تمہیں کس نے کہہ دیا اسلام دبانے آیا؟ خدا پاک کی قسم ہے اسلام دبانے نہیں آیا، اسلام تو عزتیں دینے آیا ہے۔ بیوی ہے اسلام نے مقام دیا، بیٹی ہے اسلام نے مقام دیا، اور ماں بنی تو اسلام نے مقام دیا، بہن ہے تو اسلام نے مقام دیا۔ آج ہر گھر کے اندر یہی لڑائی، عدالتوں کے اندر جا کے دیکھ لو یہی لڑائی بنی پڑی ہے۔ بات بات میں طلاق ہو رہی ہے، اس سال مکان کا کلر چینج کرنا ہے، نہیں ہوا تو طلاق، مکان کے گھر کے کمرے کے پردے نہیں بدلے طلاق، قالین نہیں بدلا طلاق، میں نے یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں پکا؟ تیری بہن روزانہ کے بیٹھ جاتی ہے، اسی کو بیس بنا کے طلاق۔ ہمارے رشتہ داروں کی شادی میں تیری جاتے ہوئے جان نکلتی ہے، نبی کا یار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا میں نے بڑی کوشش کی لیکن چار پیڑوں جتنا آٹا نہ مل سکا، میں کیا کروں؟ آج تو ساری رات بھوکے گزارے گی۔ بیوی نے اپنے شوہر کے آنسوؤں کو صاف کیا، کہنے لگی کیوں فکر کرتا ہے تو کوئی گھر میں پڑا رہا؟ نہیں جو تیرا کام تھا تو نے کر دیا، مالک کو آج کا رزق ہمارے لیے منظور ہی نہیں تھا تو تیرا کیا قصور ہے؟ یہاں تو آواز لگ رہی ہے گھر میں نہ گھسنا، کہاں جائے گا؟ اس سے پوچھ صبح 6 بجے سے نکلا رات 12 بجے آ رہا ہے، اس کو پوچھ کس ماں نے تجھے روٹی پکا کے دی؟ گرمی کے موسم میں کون سی چھاؤں تجھے کس نے کر کے دی؟ کس بہن کے گھر سے چائے آئی تو اسے پیاس لگی؟ کسی کی ٹوٹی کے نیچے منہ ہاتھ رکھ کے پانی پی لیا، ہوٹل سے کچی پکی روٹی کھا لی؟ اس سے پوچھ تو صحیح جو سارا دن منہ کالے ہاتھ کر کے آیا اور پیر کی ایڑیاں پھٹی پڑی ہے، ناخنوں پہ اتنا گر جمع ہوا ہے اور آتے بستر پہ گر گیا، اس سے پوچھ تو صحیح کون سی فلم دیکھ کے آیا یا ہمارے لیے 2 روٹیوں کے لیے کہاں کا دھکے کھا کے آیا ہے؟ میری بیٹی ماں باپ کے گھر سے تو جہیز لے کے آ گئی، انسانیت کیوں چھوڑ کے آ گئی؟ میری بہن تجھے ماں باپ کے گھر میں بھیا بڑا پیارا لگتا تھا، رات کو 12 بجے اس کے لیے جاگا کرتی تھی، باپ رات کو 2 بجے آیا کرتا، ابو میں آپ کو تازی پکا کے دوں گی، یہ سسر بھی تو تیرا باپ ہے، جس کو روٹی دیتے ہوئے کہتی ہے تم نے مجھے نوکرانی سمجھ رکھا ہے، یہ ساس بھی تو تیری ماں ہے، اس کے لیے تعویذ لے کے آ رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ مولوی جی کوئی ایسا تعویذ دو میرا گھر والا ماں باپ بہن بھائیوں کی طرف دیکھے ہی نہ، اور یہ انسانیت ہے، یہ عزت ہے۔ اللہ اکبر، میری بہن میری ماں، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج اس کے بہن بھائیوں کو جدا نہ کر، خدا کی قسم کل تیری اولاد جوان ہو کر تیرے چہرے پہ تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آج شوہر کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر ایڑی زمین پہ غصے میں مار کے ایک دروازہ بند کرتی ہے
وہ وقت القریب آنے والا ہے جب تیرا بچہ تیری بہو کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دروازہ بند کر کے تیرے منہ پہ جوتا مار کے جائے گا. کہنے لگی میاں جی تیرا قصور تو بتا کیا ہے, کیوں رونے جیسی شکل بنا رکھی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں اپنی بیوی کے حوصلے پر حیران ہو گیا, میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے مصلے پہ لے کے بیٹھ گئی. کہنے لگی میاں ہاتھ اٹھا, اور ہاتھ اٹھا کے یا اللہ رج کے تو سارے سو رہے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بھوکے سلایا نہیں, اپنے آگے ہاتھ پھیلا کے بٹھا دیا ہے. اگلا دن آیا, شوہر پھر نکلا, اتفاقاً قدرتی پھر دہاڑی نہ لگی, 3 دن گزر گئے, یہ بھی بھوکی وہ بھی بھوکا, 3 دن گزر گئے. چوتھے دن شوہر گھر سے نکلا اور بیوی کو دیکھ کے کہنے لگا انشاءاللہ آج تو بھوکی نہیں رہے گی, کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا. فرمایا جب شوہر گھر سے نکلے بیوی دروازے پر چھوڑنے آئے, دونوں مصافحہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیوی آیت الکرسی پڑھ کے شوہر پہ پھونک مارے, شوہر آیت الکرسی پڑھ کے بیوی پہ پھونک مارے. اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ عمل کیا, مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک دوبارہ آپس میں نہ ملا دوں میں تمہیں آسمانوں سے موت بھی نہیں دوں گا. کون کرے؟ 3 دن ہو گئے, صحابی کی دہاڑی نہیں لگی, 3 دن. چوتھے دن اس عزم سے نکلا, کہنے لگا کچھ بھی ہو آج تو لے کے آؤں گا, آج لے کے آؤں گا. 2 قدم گھر سے آگے چلا, بیوی کی کوک نکلی, چیخ نکلی. کہنے لگی میاں صاحب ادھر آ جاؤ. میاں صاحب آ گئے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میری بھوک کی وجہ سے غلط قدم نہ اٹھانا, حرام کا لقمہ لے کے نہ آئیو, ورنہ جو عبادت میں مزہ آتا ہے وہ مزہ نہ ختم ہو جائے گا. کیا نہیں کرتے میرے عزیزو, بس ڈھکا چھپا رہنے دو, ہم کیا نہیں کرتے. اللہ میں معاف فرمائے وہی معاف کرے, ورنہ ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑ رکھی. آج کل میرے عزیزو جس کے پاس پیسہ ہے اسی, فرمایا جس کے پاس مایا, فرمایا اسی کی کایا, وہی سب کچھ کرتا ہے. بغیر پیسے والے سے تو اتنی جلدی لوگ سلام لینے کو تیار ہی نہیں ہوتے. پیسہ ہی ماں, پیسہ ہی باپ, پیسہ ہی بہن, پیسہ ہی بھائی, پیسہ ہی عزت, پیسہ ہی شہرت ہے. ورنہ میرے عزیزو اللہ غنی, میرے عزیزو اس کے علاوہ دوسری بات ہی کوئی نہیں.